السلام علیکم ناظرین، 8 اسلامی ممالک کی افواج غزہ روانہ۔ اسرائیلی فوج کو 48 گھنٹے میں غزہ چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ اسرائیل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اور امریکہ بے شک ہی اس کے پیچھے کیوں نہ ہو، لیکن اگر مسلم ممالک ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یقیناً اسرائیل اور امریکہ دونوں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو سکتے ہیں، اور اس دفعہ اس چیز نے یہ بات ثابت بھی کی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا جو متحدہ دفاع کا معاہدہ ہے وہ بھی اس کی ایک اہم کڑی ہے۔ دوستو، مسلم دنیا ایک بار پھر متحد ہو گئی ہے اور پاکستان سمیت 8 اسلامی ممالک نے اپنی افواج غزہ بھیجنے کی خامی بھر لی ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ مسلم دنیا پہلی بار ایک موقف پر جب یکجا ہوئی تو اسرائیل کو پیچھے ہٹنے سے کوئی نہیں روک سکا۔ دوستو، پاکستان، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب، قطر اور مصر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آئے گئے جو منصوبہ ہے یا جو تجویز ہے امن کی، اس کو خیر مقدم کیا ہے، اس کی حمایت کر دی ہے، اور اسرائیل کو امریکہ نے پکڑ کر وائٹ ہاؤس میں بلا کر اس کے اوپر دستخط کروائے ہیں۔ وہ نیتن یاہو جو کل تک اسلامی ممالک، قطر اور ایون یہ کہ عرب دنیا کے باقی ممالک کو بھی دھمکیاں دے رہا تھا، وہ چپ چاپ جو ہے وہ معاہدے کے اوپر دستخط کرنے پر مجبور ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اپنے مڈل ایسٹ میں بہت انٹرسٹ ہیں، مفادات ہیں، اور وہ اس ریجن کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہتا، اور اسی وجہ سے اب وہ مجبور ہوا ہے جب مسلم ممالک ایک ساتھ اکٹھے آ گئے تھے۔ دوستو، یہ منصوبہ دراصل فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کے خاتمے کے لیے ایک جامع امن فارمولہ ہے جس میں کئی اہم ترین نکات شامل ہیں۔ دوستو، مشترکہ اعلامیے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو غزہ میں فوری جنگ بندی جو ہے وہ ہو جائے گی، انسانی امداد بلا رکاوٹ جو ہیں وہ غزہ میں پہنچا دی جائیں گی، جبری بے دخلی کی روک تھام کی جائے گی، اسرائیلی افواج کا مکمل انخلا ہو جائے گا، اور غزہ میں پاکستان، مسلم دنیا اور عرب دنیا کی جو افواج ہیں وہ وہاں پر امن قائم کریں گی۔ حماس جو ہے اس کو وہاں سے غیر مسلح کیا جائے گا، اور فلسطین کی اپنی ایک الگ سے فوج بھی بنائی جائے گی، اور اس سے پہلے فلسطین جو ہے اس کی اپنی ایک حکومت بھی بنائی جائے گی، اور 2 ریاستی حل کے تحت ایک آزاد فلسطینی ریاست کا جو قیام ہے وہ اب زیادہ دور نہیں رہا۔ ناظرین، یہ وہ نکات ہیں جن کا برسوں سے مطالبہ کیا جا رہا تھا، مگر آج پہلی بار عالمی سطح پر اس کی ضمانت سامنے آ گئی ہے۔ اس منصوبے میں سب سے بڑا بریک تھرو یہ ہے کہ خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ مغربی کنارے کے انضمام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فلسطینی عوام کے بنیادی حقوق اور ان کے تحفظ کو یا اس کی حفاظت کو امریکہ خود یقینی بنائے گا۔ یہ یقین دہانی مسلم دنیا کے لیے ایک بڑی کامیابی سمجھی جا رہی ہے، اور اسرائیل جس نے فلسطین اور بعد میں قطر کے اوپر جارحیت کی تھی، اب اس کو سمجھ آنا سٹارٹ ہو گیا ہے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا ہے۔ ناظرین، اس موقع پر پاکستان، سعودی عرب، قطر اور ترکیہ جیسے ممالک کا ایک پیج کے اوپر آ جانا ایک تاریخی لمحہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے اکثر یہ ممالک آپس میں تقسیم نظر آتے تھے، لیکن آج فلسطین کے معاملے پر سب ایک آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہ اتحاد نہ صرف اسرائیل کے لیے ایک پیغام ہے بلکہ دنیا بھر کو یہ باور کروا رہا ہے کہ مسلم ممالک اب کسی بھی قیمت پر فلسطینی عوام کے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ پیش رفت کئی حوالوں سے اہم ہے۔ اسرائیل پر دباؤ بڑھے گا کہ وہ اپنی جارحانہ پالیسیوں کو ترک کرے۔ امریکہ کو اب ایک بیلنس کردار ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ مسلم دنیا متفق ہو تو پھر امریکہ یک طرفہ طور پر اسرائیل کی طرف نہیں جا سکتا۔ بھارت جیسے ممالک جو اسرائیل کے اتحادی ہیں، ان کے لیے بھی یہ صورتحال پریشان کن ہوگی، کیونکہ بھارت اور اسرائیل کی گہری شراکت داری سب کو معلوم ہے، مگر آج جب قطر، سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان سب اکٹھے کھڑے ہیں تو یہ دونوں اتحادی ممالک
تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ دوستو، اس منصوبے میں غزہ کی تعمیر نو، مغویوں کی رہائی بھی شامل ہے، یعنی صرف جنگ بندی نہیں بلکہ عملی اقدامات بھی ہوں گے جن سے فلسطینی عوام کو فوری ریلیف مل پائے گا۔ دوستو، اگر یہ منصوبہ مکمل طور پر نافذ ہو جاتا ہے تو مشرق وسطیٰ میں دہائیوں پہلے پہلی بار امن کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، مسلم دنیا کا یہ اتحاد ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ پاکستان سمیت 8 اسلامی ممالک نے جو قدم اٹھایا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ اب فلسطینی عوام اکیلے نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل اس امن منصوبے پر سنجیدگی سے عمل کرے گا یا ایک بار پھر طاقت کے نشے سے اسے سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے گا؟ اپنی رائے آپ نے کامنٹ باکس میں لازمی لکھنی ہے، اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے۔ لیکن اس پورے جو امن پروسیس ہے، اس کا سب سے اہم پوائنٹ یہ ہوگا کہ غزہ میں مسلم اور عرب دنیا کی افواج جو ہیں وہ تعینات کی جائیں گی، اور پاکستانی ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے یہ کہا ہے کہ پاکستان بے تابی سے انتظار کر رہا ہے کہ وہ اپنی افواج کو غزہ میں بھیجے۔